نبی سے وابستگی کتنی ہے، یقین کتنا ہے۔ میرے نبی نے وہ دعائیں تعلیم کر دی ہیں، یقین کے ساتھ پڑھیں گے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ مثلا جو بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی ہوئی ہے۔ یقین ہو اس کو پڑھ کے کوئی آپ نے زہر بھی کھا لیا اثر نہیں کرے گا۔ تجربہ نہ کیجیے گا کیونکہ آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے، شاید وہ اتنی مضبوط نہ ہو، لیکن ایمان والا، اور اس طرح ہوا، واقعات موجود ہیں، ایمان مضبوط ہو۔ جب حضور نے فرما دیا کہ اب اجوا کھجور ہے، جادو تک کا اثر نہیں ہوگا نہار منہ اگر آپ وہ کھائیں تو، حضور نے فرما دیا جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اجوا کھجور، کتنی بیماریوں کا اس میں علاج، شہد میں کتنا علاج، کلونجی فرما دیا میرے نبی نے۔ ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟ شاید ہمارے ایمان کی وہ حالت نہیں ہے، اللہ کرے وہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمارے لیے روحانی طبیب بھی ہیں، جسمانی طبیب بھی ہیں۔ ہمیں تو انہی کی بارگاہ سے سب کچھ ملا ہے، یقین رکھیں، ان سے وابستہ رہیں اور ان کا در نہیں چھوڑنا۔ یہ وقتی طور پر وہی ایمان کی کمزوری کے روزہ بند کر دیا، جاتے وہاں گڑ گڑاتے، ساری امت روتی، حکمران جاتے، توبہ کرتے، ضرور کرم ہوتا، کیونکہ ندامت کا ایک آنسو اللہ کی بارگاہ میں وہ اثر دکھاتا ہے جو بہت سے الفاظ نہیں دکھاتے، مگر توفیق ہو تو تب۔ یہ تو رب کی مہربانی ہے، اس زمین پر وہ مقام ہے کہ ہم جائیں، 70,000 فرشتہ صبح وہاں آئے، 70,000 شام آئے، ایک بار جو فرشتہ آ گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اور ہم وہ غلام ہیں، ہمارے لیے ہر وقت کھلا، ہمیں وہاں جانا ہے، اور ابھی وہاں بظاہر راستے بند ہیں، تو دل کو مدینہ بنائیے، یہاں سے ان کی بارگاہ میں التجا کیجئے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان کے لیے یہ فاصلے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دوریاں ہیں، وہ اللہ کی عطا سے بڑی شان والے ہیں۔ وہ جبریل جو ان کے نور سے بنا، وہ سدرہ سے زمین پر پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتا ہے، تو نبی کی رفتار، نبی کی شان، اور پھر وہ روحانی طور پر حاضر و ناظر ہیں، پکاریے ان کو، اور ان کا وسیلہ واسطہ لے کے رب کو پکاریے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ اللہ کا احسان کہ ہمیں نبی کی بارگاہ میں جانا سکھا دیا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمتن آپ کا پورا وجود، سر سے پاؤں تک آپ سراپا کرم ہے، اور یہ کس نے بنایا؟ رب نے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے قرآن کی ترجمانی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، محبوب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے پاس آ جائیں، تو نبی کے پاس تو اللہ خود بھیج رہا ہے،
اپنے دلوں کو حاضر کر کے یہیں سے حضور کو یاد کیجئے، پکاریے. اس کی مہربانی ہے رب تعالیٰ کی. اور اللہ سے معافی چاہیں، نبی سے سفارش کروائیں، بیڑا پار ہو جائے گا. لوجد اللہ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ. جب آئیں گے اللہ سے معافی چاہیں گے، رسول سفارش کریں گے تو اللہ کو پا لیں گے. تواب الرحیمہ کس حال میں؟ تواب اور رحیم، توبہ قبول کرنے والا اور مہربانی کرنے والا. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ملتا ہے، مگر ہم کو کوشش کرنی پڑتی ہے. وہاں جائیں گے تو پا لیں گے. میں اور آپ کچھ تو سوچیں. دامن مصطفیٰ تھامیے، دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تو میرے نبی کی برکت سے. نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی تو میرے نبی کی برکت سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تو میرے نبی کی برکت سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار سے بچے تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے. آج میں اور آپ بچے ہوئے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. قرآن کہہ رہا ہے محبوب تو ان میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب فرما دے. تو بچے ہوئے. آپ کہیں گے یہ عذاب ہی تو، یہ عذاب کی ہلکی سی جھلک، پہلی امتوں جیسا عذاب ہم پر نہیں آئے گا، کیونکہ نبی پاک نے دعا فرما دی ہے. ہم تو اسی سے حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے. عذاب ہوگا تو کیا ہوگا، سوچئے گا.